أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آمين أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر آمين ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب آمين العالمين. الحمد آمين لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ اسراء کے آیت نمبر 20 سے 22 تک پڑھیں گے اور اس کے ساتھ حروف مقطعات ہم نے اس کو پڑھا تھا، اس کو تھوڑا سا ریویژن کریں گے، اس کو ریوائز کریں گے کہ حروف مقطعات کیا ہے، اور پھر اپنے لیسن کا آغاز کریں گے۔ حروف مقطعات کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ قرآن کی 29 صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف ہیں۔ حروف مقطعات الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں، یعنی کہ ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہر حرف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ مد والے حروف کو زیادہ لمبا یعنی کہ 3 الف سے 5 الف تک کھینچ کر مد کر کے پڑھا جاتا ہے، اور عام مد میں حرف کی آواز کو لمبا کیا جاتا ہے، جبکہ حروف مقطعات میں حروف کا نام پورا پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس کی اسپیشلٹی ہے کہ جب آپ قرآن مجید کے باقی حروف پڑھتے ہیں تو ان کو آپ ان کے فونکس کے ساتھ یا ساؤنڈس کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جو حروف مقطعات ہیں وہ اپنے نام، وہ اپنا ہر حرف اپنے نام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے الف ایک نام ہے حرف کا، با ایک نام ہے حرف کا، جیم ایک نام ہے حرف کا۔ تو اسی طرح یہ جو حروف مقطعات ہیں، اس میں جو حروف لکھے ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اپنی آواز کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے۔ ٹھیک ہے، آواز کو اس کی لمبا کیا جاتا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ بھی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی لیسن میں ہم حروف مقطعات کے تمام حروف پڑھیں گے۔ اپنی لیسن کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ كلا نمد کلا نمد كلا نمد کلا نمد هؤلاء هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من عطاء من عطاء ربك ربك من عطاء ربك من عطاء ربك
यहाँ पर कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। नून के बाद, नून साकिन के बाद हुरूफे हल्की में से आइन आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर इजहार करना है, आपने गुन्ना नहीं करना। आइन की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। कॉफ उड़ करके मद के साथ पढ़ा जाएगा। हमजा की अदायगी को खुसूसी तौर पर आपने ठीक करके पढ़ना है, और रॉ पूर पढ़ी जाएगी। मिन आताई रब्बिक, من من عطاء ربك عطاء ربك वमा कान وما وما كان كان عطاء 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 ربك 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 محظورا 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 كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من من عطاء ربك ربك وما كان عطاء ربك محظورا وما وما كان كان عطاء عطاء ربك ربك محظورا محظورا وما كان عطاء ربك محظورا وما كان كان عطاء عطاء ربك محظورا انظر انظر كيف كيف فضلنا فضلنا بعضهم بعضهم على بعض على بعض وللآخرة 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 أكبر أكبر درجات وأكبر درجات وأكبر وأكبر درجات وأكبر درجات وأكبر وأكبر تفضيلا تفضيلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر
كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف كيف فضلنا فضلنا بعضهم على على بعض بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 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 لا تجعل لا تجعل جیم کے اوپر آپ کلکلا کریں گے، لام کے اوپر کلکلا نہیں کریں گے. لام جو شروع میں آغاز میں ہے اس کو آپ الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے. لا تجعل لا تجعل مع اللہ مع الله زبر کے بعد اللہ کا جو نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ حرف پر پڑھا جائے گا. مع اللہ مع الله إلها 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 آخر آخر فتقعد مذموما فتقعد مذموما فتقعد قاف کو پور کر کے پڑھیے، عین کی ادائیگی درست کیجیے. فتقعد مذموما مذموما مخذولا مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلن ہر ایک کو نمدو ہم مدد دیتے ہیں، ہؤلائی ان کو بھی، وہؤلائی اور ان سب کو بھی، من عطائی بخشش سے، ربی کا آپ کے پروردگار کی، وما اور نہیں، کانا ہے، عطاء بخشش،
یا عطا آپ کی، رب کی، ربی کا آپ کے پروردگار کی، محظورا رکی ہوئی، وَكُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مدد کرتے ہیں جو بھی کسی بھی چیز کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں جو انسان محنت کر رہا ہوتا ہے، جو کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، جو جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، پس نظر اس کے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والا ہے یا وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فرما بردار بندہ ہے یا کوئی نافرمان بندہ ہے۔ اسی لیے آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی جو ایمان والے ہیں اور وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لاتے، سب اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر دنیا میں کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتے ہیں، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ عطا کر رکھا ہے، رزق، روٹی، صحت، صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت کے ساتھ تمام لوگوں کے اندر تقسیم کر رکھی ہیں، اور اس میں کوئی ڈفرینشیٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہیں صرف ان کو رزق و روٹی ملے گی یا ان کو صلاحیتیں ملیں گی یا ان کو اور مالی فوائد دنیا کے حاصل ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ اس سے محروم رہیں گے، بلکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کے اندر تقسیم کر رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو بخشش ہے یہ رکنے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بخشش لامحدود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا فرما رہے ہیں۔ انظر دیکھیے، کیفا کس طرح فضلنا فضیلت بخشی ہم نے بعضهم ان کے بعض کو علی اوپر بعضن بعض کے، وللآخرۃ اور البتہ آخرت اکبر بہت بڑی ہے، درجات درجوں میں، وہ اکبر بہت برتر ہے، تفضیلا فضیلت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، جس طرح اگر آپ انسانوں کے اندر دیکھیں تو انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی کو کسی کے اوپر فضیلت عطا کی۔ اگر سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ ہے، نبوت کا سلسلہ ہے، اس میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح مرد اور عورت کے کا جب ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ مرد کا زیادہ رکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض باتوں میں بعض انسانوں کو دوسروں کے اوپر فضیلت دیتا ہے، جس طرح کسی کو رزق میں فضیلت دیتا ہے، کسی کو اخلاق میں فضیلت دیتا ہے، کسی کو فہم و فراست میں فضیلت دیتا ہے، کسی کو علم میں فضیلت دیتا ہے، کسی کو ایمان میں فضیلت دیتا ہے، تو یہ فضیلت کے درجے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل اور اپنے کرم سے نواز دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر بھی بہت سارے درجات رکھے ہیں، اور اس میں بھی فضیلت اور برتری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح جس طرح مقام محمود کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ اور بلند ترین مقام ہے جو صرف ایک کسی شخص کو ملے گا، اور امید ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا، اور ہم جب بھی اذان ہوتی ہے اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح جنت الفردوس جو ہے اس کو باقی جتنی بھی جنتیں ہیں ان کے اوپر درجے کے لحاظ سے فضیلت حاصل ہے، تو آخرت میں بھی انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے درجوں میں تقسیم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنے فضل اور اپنے کرم سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ لا تجعل اور نہ تو ٹھہرا مع اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے الہن کوئی معبود آخر دوسرا، یہاں پر ایک چیز کو قابل غور ہے، یہ آخرہ نہیں ہے، آخرہ ہے، اور آخرہ کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ فتقعد ورنہ بیٹھا رہے گا تو مذمومن بدحال ہو کر، مذمت کیا ہوا، مخذولا بے کس بے یارو مددگار ہو کر۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ شرک کی ممانعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ. معبود کون ہوتا ہے؟ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے. عبادت کیا ہے؟ عبادت دراصل اپنی پوری دل کی رضا کے ساتھ اور پورے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ جھکتے ہوئے کسی کی فرما برداری میں اپنے آپ کو جھکا دینا عبادت ہے. اور عبادت کے کچھ انداز ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز سکھائی ہے، حج سکھایا ہے، روزہ، زکوٰۃ، دعا. یہ ساری عبادات کا اکیلا واحد مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی طرح جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ بھی عبادت کے ہی زمرے میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے ہی کیا جاتا ہے. اور اگر دنیا میں انسان کوئی بھی نیک کام کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا ارادہ اور نیت یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہ عبادت ہی ہے. اور لیکن اگر وہ اس سے الگ کسی اور ارادے اور نیت کے ساتھ کوئی اچھا عمل یا اچھا کام کر رہا ہے تو وہ پھر عبادت کی کیٹیگری میں سے نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود نہ بنا اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. فتقعد، تو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مذمت کیا ہوا بنا دیں گے، یعنی کہ تمہاری دنیا میں بھی تذلیل ہوگی اور آخرت میں بھی تذلیل ہوگی اور بے کس اور بے یارو مددگار ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیچھے بہت ساری قوموں کے احوال پڑھے کہ جو اپنے وقت میں بہت عروج میں تھی اور سپر پاورز تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، تو وہ بالکل مذمت کیے ہوئے اور بے کس ہو کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے. تو کوئی بھی انسان جس کو بھی اللہ تعالیٰ قوت، طاقت، مرتبہ اور جو بھی عطا کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ضرور آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بہترین فرما بردار بندہ بنا کر رکھے، دنیا اور آخرت میں ایمان کی حالت میں رکھے اور آخرت بالایمان کرے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.